مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی سی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں نبی کریم علیہ السلام دی سیرت آپ دی حیات طیبہ اور آپ دی مبارک زندگی توالے سارے واسطے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانہ واسطے رب نے بہترین نمونہ قرار دیتی اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیتی ہے اور تو کو ساکو رب نے پابند فرمائے کہ تو کو چاہیے کہ دوسرا نبی کریم علیہ السلام دی سیرت کو آپ دی زندگی کو اور آپ دی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی واسطے ایڈیل بڑھاؤ نمونہ بڑھاؤ اسوہ بڑھاؤ قدوہ بڑھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی زندگی ہے اور آپ دی جڑی سیرت ہے وہ سارے واسطے بہترین آئین ہے اگر ایسا اپنی زندگی جناب رسول کریم علیہ السلام دی زندگی دے مطابق گزرے سوں تو ساری زندگی مبارک گزر سی سونی گزر سی اور اللہ تعالیٰ دے بدلے ساری آخرت بھی سونی کر دے سی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم کے بھی نواز دے سی اور اللہ تعالیٰ بندے دی والی دنیا دی زندگی سے حفاظت بھی کرے سی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم دی پریشانی اور ہر قسم دی تکلیف تو بھی بچے سی جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے وال بندے کو چاہیے کہ وال زندگی اپنی مرضی دی نہ گزارے جناب رسول کریم علیہ السلام دا کلمہ اور آپ دی ختم نبوت دے اقرار دا معنی اور مطلب اور تقاضا ہے کہ جناب رسول کریم علیہ السلام دی ہر بات تسلیم کی تھی وجہ آپ دی ہر بات کو منیا وجہ اور آپ دے ہر فیصلے کو دل و جان نال تسلیم کی توجہ کلمہ جناب رسول کریم علیہ السلام دا پڑھ کے اپنی مرضی کرنی رسمیں دے پیچھو لگنا رواج دے پیچھو لگنا اور اپنے عقل دیاں قیاس آرائیاں کرنا اور اپنے عقل دے گھوڑے دوڑاونا یہ کوئی اسلام نہیں آدھے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایماندارو اسلام اچ پورے پورے داخل ہو اور مسلمان عربی اچ مسلم جانور کو آکھیا میں دے جیڑے جانور دی نکیل مالک دے ہاتھے چوے اور مالک اگر چاہوے تے جانور کو ملاوے تے جانور بائے ونجے باہر نہ چاہنا ہوئے بھی بائے ونجے
جانور کو اگر مالک کھڑا کرنا چاہے، اگر جانور کھڑا تھیون نہ بھی چاہتا ہوئے تے کھڑا ہو وجے، یعنی جیڑا جانور اپنے مالک دی تابعداری کرے، مالک دے اشارے تے بہے، مالک دے اشارے تے چلے، مالک دے اشارے تے اٹھے، وہ جانور کو مسلم کیا لے۔ اسا مسلم ہیں، مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے سے سارے واسطے بات ضروری ہے کہ اسا کو جنہیں اللہ تے اللہ دا رسول اشارہ کرے اوہیں ایسا تسلیم کروں، منو ان اطاعت کروں اور تابعداری کروں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اے لوگوں تو کو میرا رسول جیڑی شے دے وہ کو قبول کرو، جیڑی شے تو منع کرے اتو تسا باز آ ونجو اور روک ونجو۔ قرآن مجید نے بے شمار مقامات ہیں اللہ تعالیٰ دی یہ تعلیم دا ذکر کیتے کہ سب کو چاہیے کہ جنہ دا کلمہ پڑھیں دے انہ دا آکھن والی آپ دا روزہ، آپ دی نماز، آپ دا حج، آپ دا اخلاق، آپ دی زکاة، آپ دی زندگی سنے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اور سیرت دا لغوی اور لفظی معنی ہے حالت اور کیفیت۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی سٹی آئی تے وہ نانگ تے اصحا بنیا تے آپ تھوڑا جہاں فطری خوف محسوس کیتا ہے۔ اللہ رب کائنات نے فرمائے تو صاحبتے تھی وہ خوزہائی کو پکڑو اور ڈرن دی ضرورت نہیں، ولا تخف، ڈرو نہ، اسائیں کوئی دی پہلی حالت جلوٹا لے سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ سیرت دا معنی ہے حالت، کیفیت۔ نبی علیہ السلام دی زندگی دی حسن علی حالت، آپ دی سیرت سارے واسطے نمونہ، آپ دے رومن علی حالت سارے واسطے سیرت، اور نبی علیہ السلام دی سیرت اور سارے واسطے نمونہ، آپ دی صبر والی جڑی حالت ہے وہ آپ دی سیرت سارے واسطے نمونہ، آپ دی جڑی نماز والی حالت ہے اور آپ دی سیرت ہے سارے واسطے نمونہ ہے۔ سب کو چاہیے ایسا نبی کریم علیہ السلام دی زندگی کو اپنے واسطے ایڈیل بناؤں۔ اے جڑی وڈی کانفرنس اور سالانہ کانفرنس، لکھیں دے اخراجات تے مشتمل کانفرنس اور کئی مہینے تو دوستے دی محنت دا جڑا نتیجہ ہوندے اے اوندے نتیجے اس کانفرنس ہوندی ہے۔ تسا احباب وقت کٹ کے تشریف کے نندے ہو، اگر ساری حالت کیفیت اتھائی رہ گئی، سارے اندر تبدیلی نہ آئی، غلط شاید کوئی فائدہ نہ ہوئے۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم علیہ السلام دی سیرت کو اسا اپنا مرد کوشش کرو۔ میں ان آخر دے اندر کانفرنس دا، محفل دا، مولانا قصوری صاحب دی طرفوں، جماعت دی طرفوں، اپنی طرفوں، علماء دی طرفوں تسا احباب کو جڑا پیغام دینا چاہنا، وہ پیغام ہوئے جڑا پیغام جناب رسول کریم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت دیتا۔ میں اپنا پیغام بھی رسول کریم علیہ السلام دے پیغام کو، آپ دا جڑا پیغام ہے وہ پوری امت دے نام ہے، دیوبندی واسطے، بریلوی واسطے، اہل حدیث واسطے، کلمہ گو واسطے، ہر عربی واسطے، اجمی واسطے، کالے واسطے، گورے واسطے، وڈے چھوٹے واسطے، مرد واسطے، عورت واسطے۔ تسا سارے احباب جمع ہو، ماشاءاللہ بڑے ذوق نال بیٹھے ہو، سٹیج تے علماء قائدین تشریف فرما، معزز مہمانان گرامی تشریف فرما۔ جناب رسول کریم علیہ السلام دی زندگی جلے کمپلیٹ پہ تھی ہے، آپ دی زندگی مکمل پہ ہوندی ہے۔ آپ نے جڑی تعلیم دیتی اور آپ نے جڑا اپنی زندگی دا آخری پریکٹیکل اور عمل کر کے دکھایا ہاں، میں وہ آپ دا عمل اور آپ دی تعلیم جڑی ہے وہ تو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت تے باتاں سن گی جنوے، بڑے بڑے سید علماء کرام دی زیارت کر گی دیوے، اور بڑے جاندار، شاندار، جوشیلے، سریلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے حوالے نال تسا با مقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو، لیکن میں آخر دے اندر کچھ عمل دی بات کرنا چاہتا۔ اصل تے عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اصل جیڑا انسان دا جسم ہے اللہ نے کو پیدا کیتے، یہ اپنے بندے دے بھس سے چے کہ اپنے جسم کو جنتی بناوے یا جہنمی بناوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی سیرت بے شمار پہلو ہے، لکھا پہلو ہے اور سارے مبارک پہلو ہے، لیکن جیڑی بات میں اشارہ کرنا چاہنا وہ تو صاحباب واسطے ضروری ہے، میرے واسطے ضروری ہے۔ برکت دا ذریعہ ہے، رحمت دا ذریعہ ہے، عزت دا ذریعہ ہے، اتفاق دا ذریعہ ہے، بخشش دا ذریعہ ہے، اور بڑی اہم تعلیم ہے۔
اور آپ کی سیرت کا بڑا اہم گوشہ ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑا جا توجہ کرو۔ جناب رسول کریم علیہ السلام کی زندگی دے آخری ایام 8 ربیع الاول جمعرات دا دی نماز عشاء دا وقت 8 ربیع الاول رسول کریم علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی سوار دے دی۔ آپ 8 ربیع الاول تک تے مسجد چندے رہ گئے، نماز دی امامت فرمیدے رہ گئے، نماز پڑھ دے رہ گئے۔ 8 ربیع الاول کو جمعرات والے نہیں عشاء دی نماز دے ٹائم نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت زیادہ کچھ بگڑی۔ سارے اندر جڑے مسائل ہیں تو کو پتہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا جہا والیم کھول دے جی بھائی جان، تھوڑا والیم۔ تھوڑے ساؤنڈ دی بڑی تعریف کرتا ہوں میں، لیکن آج پتہ نہیں کی ہویا تھا۔ تھوڑا والیم دے ہو تو تھوڑی آواز دی خشکی ختم کرو، نہیں ہے جی نہیں تے تھوڑا جی نا جی ویسل کنٹرول کرو، یا پھر تسی اتھے آ جاؤ میں اتھے آ جاؤں۔ یہ خیال ہے؟ ہاں جی جزاک اللہ، تھوڑی ویسے محبت ہے لیکن تھوڑا جی نا جی زور گھٹ منگے تھوڑا ساؤنڈ پھر مزہ آئے گا۔ یہ تسی ہن آپ سمجھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام 8 ربیع الاول نمازیں دڑکا آوے، پورا کڑکا آوے نا جی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ڈبے لگے نے تے آواز ویس لو جی ایک ڈبے دی ہوگی۔ بس اے ہن تانوں پتہ لگ گیا میں کی کہنا چاہتا۔ نبی کریم علیہ السلام 8 ربیع الاول نماز عشاء دا ٹائم ہے، آپ نے آخری پیغام کانفرنس دا آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری پیغام تھوڑا واجب بتا دے بس باقی ٹھیک ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی پانی کہنا ہو میں وضو کرنا چاہاں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پانی پیش کیتا گیا، آپ وضو کرنا چاہتے ہیں۔ جہی میں وضو کرن دے دوران آپ تے گشیتا نہیں ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد جڑے ویلے افاقہ ہویا آپ کو ہوش آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصل الناس، ایسا بائے رسولوں کی نماز پڑھ کے دیئے یا نہیں؟ توجہ ہے، لوگیں نماز پڑھ کے دیئے یا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے پہلا سوال ہی ہوگی تھا۔ مسجد نبوی اچھ لوگ بیٹھن نماز پڑھ کے دیئے انہیں، طبیعت دیکھو، سیرت کا پیغام دیکھو۔ صحابہ کرام حضرت عباس حضرت علی نبی کریم دے کٹھے دوست بیٹھے ہیں، اکھڑ لگن وہم ینتظرونکا، اللہ دے نبی او تواری انتظار چڑھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پانی منگاؤ، میں وضو کرنا چاہنا تے مسجد نبوی جواننا چاہنا۔ امام کائنات دے سامنے پانی پیش کیتا گئے، آپ نے دوسری باری وضو دی کوشش فرمائی ہے لیکن آپ تے کسی تاری ہو گئی ہے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جڑے ویلے ہوش شاید آپ نے فرمائے اصل الناس، لوگ نماز پڑھ کے دیئے یا نہیں؟ اللہ دے نبی و توالی انتظار چن۔ تریجی باری بھی میں ہویا، ترائے باری میں ہومن دے بعد امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے حضرت سید عائشہ کی تھائے جی اللہ دے نبی میں حاضر۔ آپ نے فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو آقا لوگیں کو نماز پڑھا چھوڑے، لگ دے میں نماز سے نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیٹی آکھن لگی اللہ دے نبی بابا جی رقیق القلب وہ سگدے مسلح امامت نامن، آپ حضرت عمر کو حکم فرماؤ۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرے نال بحث نہ کر، میں تقوی دا اپنے باپ ابو بکر کو آکھ۔ حضرت صدیق اکبر کو پیغام لیتا گئے، حضرت صدیق مسلح امامت سے گئے، مکبر نے تکبیر کی ہے، نبی کریم علیہ السلام آواز پہ سن لیں، حضرت صدیق اکبر نے تکبیر تحریم آکھی ہے، اللہ اکبر آکھی ہے، امام کائنات دیکھن نے جواد گئی ہے۔ جناب رسول کریم نے فرمائے اے علی اے عباس، ہو سکتے زندگی وفا کرے نہ کرے، اور میں کو اپنے مجھے نہ سہارا رہے ہو، میں مسجد نبوی جوان کے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سیرت ہے بھائی جان، سیرت ہونا سا ساری رات بیٹھے رہوں تے صبح نماز نہ پڑھو تے اگر اسا پروگرام تو بعد بھی نماز ہی نہ پڑھو تے ول ہر کوئی اپنی خیر مناوے۔ یہ آخری پیغام ہے سیرت دا، تاجدار ختم نبوت دا، نبی کریم علیہ السلام دی رسالت دا، اگو تو علی بندی ہر کہیں واسطے اور خیر ہی دے۔ آپ نے فرمایا میں گرنے لو
حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس انہیں کندھیں دے اتے نبی سی ہتھیں دا آسرا کیتے تھے آپ دے پیر مبارک زمین تے لگ دے ودیا وہما تخطون رجلون نوہ پیر زمین تے لکیرہ بنے دے ودیا اور آپ مسجد نبوی داخل ہوا سارے لوگ آکھن پائے گئے آکھن تن مطلب زبان نلد نا ویسے یعنی کھنگورا مارا لڑا گئے پتہ لگے بھی صدیق اکبر کو نبی سے ہی آگئے حضرت ابو بکر صدیق پیچھتے ہٹن پہ تھے آپ نے فرمایا اے مکان آقا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہے کہنی جگہ تے کھڑا رہے اپنی جگہ تے کتنی ولی بات ہے اپنی جگہ تے کھڑا رہے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال بائے گئے آپ نے امامت جناب ابو بکر کو کروائی ہے حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کو امامت کروائی ہے نماز عشاء 8 ربیع الاول آپ نے نماز پڑھن دے بعد نبی کریم علیہ السلام منبر تے بائے گئے صحابہ کرام تے نظر شفقت فرمائی نے صحابہ پریشان نموجھیں کیویں نہ پریشان ہوئے نا امام کائنات دے چہرے تے نظر پا میرا صحابہ دے دکھ ٹل میں آن صحابہ دیاں بکھاں ختم ہوئے جان امام کائنات نے چند باتاں کی جہاں 8 ربیع الاول کو نماز عشاء دے بعد آپ نے پہلی بات فرمائی اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیتے دنیا چاہی دی یا آخرت چاہی دی وہ بندے کہ میں کو آخرت چاہی دی یا بات کرن دی دے رہی حضرت ابو بکر صدیق رومن لگ گئے لوگ آکے نہیں بٹھڑے دا حال دیکھو اللہ دے نبی کہیں بندے دی بات پٹھے کرنے ہیں تے حضرت ابو بکر ایمیں روان پائے گئے جناب صدیق اکبر ادن تو کو پتہ کہیں نہیں اے بندے کو مراد خود نبی کریم علیہ السلام ہے والا آپ نے فرمائے لوگو جان دے ہوئے بندہ کون ہے جی اللہ دے نبی کون ہے آپ نے فرمائے ابو بکر ہے ساری دنیا والے میں کو جھوٹا دیا ابو بکر میں کو سچا دا سارے آدھیان قذبتا 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 حضرت ابو بکر دا صدقتا 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 اے او ابو بکر انہا خیال کرائی نہ دل نہ دکھائے سارے دروازے مسجد نبوی دے بند کر دو لیکن یہ دروازے کو جناب ابو بکر داخل ہونے ابو بکر دا دروازہ بند نہ کرائے حضرت ابو بکر دا دروازہ کھل رہا ہے خیال کرائے ابو بکر دا دل نہ دکھائے ساری دے سنات دا بدلہ میں ادا کر کے ویندہ بھی ہوں لیکن میں جناب ابو بکر دے چکمائے دا بدلہ نہیں دے سکتا یہ آپ دا آخری پیغام ہے 8 ربیع الاول ہے منبر دے اٹھے بیٹھے ہیں ولی امام کائنات نے فرمائے کیڑا بندہ ہے جڑا میرے کے بدلہ گھنن چاہے میں اُدا بدلہ نے مرتے تیار ہوں میں آمنہ دے لال کو پتہ ہے جو قیامت دنی بڑا اوکھا ہے اللہ دی پکڑ بڑی اوکھی ہے اللہ دی گرفت بڑی اوکھی ہے کون آجڑا رسول اللہ کے بدلے گھننے آپ نے بار بار فرمائے اگر میں کہیں گا بدلہ دیونا ہوئے تو دیوڑتے تیار ہوں ایک صحابی کھڑے ہوئے آ کر کے آکھن لگے سونا ایک واری چھڑی ماری آوے میرا دل دے میں چھڑی دا بدلہ گن گنو آپ نے فرمائے کوئی چھڑی دو سونا جڑے ملے چھڑی ماری آوے میرے جسم تے کرتا کہنا آپ نے اپنے بیمار ہتھے دے نال کرتا اتاریا تے آئے قریب آ کر کے چھڑی سٹی ہے نبی کریم دی مہر نبوت کو بوسا دیوان لگے آدھے مقصد بدلے گنن دا کہنا ارادہ کہیں درہ میں مہر نبوت چونگے نا امام کائنات نے موقع دے فرمائے لوگا ہو سکتے میری زندگی وفا کرے نہ کرے میں آمنہ دلال دا آخری پیغامی میں تو سامی نوٹ کرو تے ساری امت تک میرا پیغام پہنچاؤ اللہ دے نبی کیڑا پیغام ہے آپ نے فرمائے عالم تے غیر عالم جاہل تے عالم امیر تے غریب ادنا تے اعلیٰ مرد تے عورت ساری کائنات دے لوگوں کو میں آمنہ دلال دا پیغام سمجھو اللہ دے نبی کیڑا پیغام ہے آپ نے فرمایا الصلاة لگا نماز دا خیال کرے مرکز منہاج الاسلام رحیم یار خائیں چاوڑا لے ہو میں نبی کریم دی سیرت دا آپ دی شریعت دا ختم نبوت دا چھوٹا جیاں ادنا جیاں گناہگار تے چوکیدار ہاں آخری میسیجی وے نماز دا خیال کرائے نماز دا خیال کرائے اے میسیج میلا نہیں صرف اے انتظامیہ دی طرفوں نہیں بلکہ میسیج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز دا خیال کرے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز دا خیال کرے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ آخری پیغام ہے، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سارے جواب دے، پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہوں اگلی گل سن ذرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث، آپ نے فرمایا اسلام دی بنیاد ہے 5 چیزیں تے، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 روزہ، تے نمبر 5 حج۔ بولو بولو، نمبر 5 حج۔ حج یہ دیکھو، حج کدا کرنا ہے؟ ذوالحج دے مہینے تے سال دے بعد۔ روزہ کدا رکھنے؟ رمضان دے مہینے تے سال دے بعد۔ زکات کدا دینی ہے؟ جنا مال تے اضافی مال تے سال پورا گزرے، یعنی زکات بھی سال دے بعد، حج بھی سال دے بعد، روزہ بھی سال دے بعد۔ 3 رکن تے گئے، ای سالانہ بن گئے۔ کلمہ اساں پہلے پڑھے ہوئے ہے تے بچدا کیا ہے؟ سارے نہیں بولیں دے، پتہ لگے ذرا تھوڑا جہاں بچدا کیا ہے؟ نماز بچدی ہے نا۔ اچھا اگر ہون ہی رحیم یار خان یا سارے علاقے یا ملک کوئی یہودی عیسائی کوئی سکھ کئی بے مذہب کا بندہ آ وجے تے سارے اسلام کو پرکھن چاہے تو وہ کی میں پتہ نہیں سی۔ زکات دا مہینہ ہی نہ ہوئے، حج دا مہینہ ہی نہ ہوئے، روزے دا مہینہ ہی نہ ہوئے، تو سن سنبھل سے داڑھی کو لو پتہ کرے سی، داڑھی جنی ہو سی وہ مسلمان ہو سی، نہ نہ نہ، ای نہیں، داڑھی مسلمان ہون دی نشانی نہیں، داڑھی مرد ہون دی نشانی، داڑھی مرد دی نشانی ہے۔ جڑا مرد ہے نا وہ کو داڑھی ہوتی ہے، اللہ نے مرد دے چہرے تے سجائی ہے۔ وہ جڑا سی وہ پرکھن دی خاطر کیا چیک کرے سی؟ اذان بھلا دیکھ سی بھی کیڑے نماز تے ویندے پن کیڑے نہیں ویندے پن، سمجھ آئیے نا؟ نماز نماز نماز، ہن پڑھ دے رسو نماز، نبی پاک دی وصیت ہے یا نہیں؟ اور تھوڑا جہاں میرے دیکھو میں جلدی بات مقامہ، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کلمہ پڑھا، ہن میرے دیکھنے ذرا، جیڑا بندہ کلمہ پڑھ گئے، کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں نا، ہاتھ کھڑا کرو کلمہ پڑھنا لے میرے بھرا، جزاک اللہ خیر۔ ہون دیکھو ذرا تمہارے واسطے مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھی ودا ہوئے، اللہ دی توحید منی ودا ہوئے، میرے نبی کریم دی ختم نبوت منی ودا ہوئے، اسلام میں داخل ہو چکا ہوئے، تے ولوی نماز نہ پڑھے، ولوی نماز نہ پڑھے، ولوی نماز قائم نہ کرے، ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ میں مفتی نہیں لیکن دلیلی نہیں میں بھی لکھا ہے، انجھے بندے دے ایک کاٹن کرنڈی سونا بڑا کچھ نا نا نا، نبی کریم علیہ السلام فرمائی دے دین دا اعتبار نہیں، اے جڑا بے نماز ختم نبوت دے پروگرام دا میسیج ہے، جیڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے دین ہے، جیڑا بندہ بے نماز ہے حاجی ہے، عالم ہے، قاری ہے، خطیب ہے، امام ہے، حافظ ہے، سخی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی ہے، جیڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے دین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا تشریف رکھو صدقے اتنا اور صحیح اپنے اندر تو سارے کوئی بیٹھے ہاں ہاں برادری کا خیال کیتا قوم علاقے اندر میرے علاقے دے والا ہاں علاقے والا ہی میں سچ مارے دے ہی میں پہلے تیرے مارے صبح داہ گلے نے بیٹھے توجہ ہے نا انشاءاللہ سمنا شمنا کوئی نہیں آج انشاءاللہ اے سارے پورے ہی ضلع دی بلکہ جنوبی پنجاب دی کامیاب ترین کانفرنس ہے جو رات ادھی گزر چکی ہے تے 12 گزر گئے تے ایک دے قریب اللہ دے فضل نال بندے گھٹے نہیں بندے اضافہ ہے آکھو الحمدللہ دعا کرو اللہ قبول کرے تے اسادہ پیغام کیا ہے کیا کرنا چاہیے بولو یار کیا کرنا چاہیے سارے پچھلے میرے دوست بھی ذرا حوصلہ افزائی تھی سی کیا کرنا چاہیے ہن میرے دیکھی ذرا جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے ہن تو گندا ذرا جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نمازیں دا خیال نہیں کرے گا یہ محفلاں کیوں سجایا ہوئے ہیں تاکہ ایسا نمازی بن سکوں نماز دا اہتمام نہیں کرے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ بے دین ہے انجھے دین دا کوئی اعتبار نہیں کتنا لکھیا کھڑے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من حدمها فقد حدم الدین امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک نے نماز کو دین دا ستون تے تھمبا تے پلہ
در بنائے جیڑا بندہ نماز کو قائم کرے وہ اللہ دے دین کو قائم کر کے دے جیڑے بندے نے نماز ضائع کر دیتی ہے وہ اللہ دے دین کو ضائع کر دیتے یعنی جدی نماز ضائع اندی زکاة ضائع جدی نماز ضائع اندہ حیا ضائع جدی نماز ضائع اندہ حج ضائع جدی نماز ضائع اندی سخاوت ضائع جدی نماز ضائع اللہ اندے سارے مسئلے ضائع کر دینا رانگے الصلاة اماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من حدمها فقد حدم الدین پہلا مسئلہ ہے جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد بے نمازیں ہوں دے دین دا کوئی بولو اگلی گال سن اے بے دین ہے اے تو کنفرم ہے نا نبی پاک دی حدیث تے شک تو نہیں جیڑا بے نماز ہے وہ کیا ہے بے دین ہے اگلی بات سن نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام تھوڑا جہاں دل نو سنو سے تیرا ایمان وچ سی صحابہ کرام پہلے بیت المقدس کو منہ کر کے نمازاں پڑھ دے تیول نبی کریم بار بار اپنا چہرہ آسمان دو کریں گے تے میرے نبی کریم دے دل دی خواہش ہوں دی آئی کاش اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے گیا اللہ دے پاک نبی نے اپنی زبان نال جن ذکر کہنا کیتا اللہ نے فرمائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام میرے نبی صحیح قبلہ تبدیل ہو گئے رب دا آڈر آ گئے امام کائنات نے بیت اللہ کو قبلہ جا بنائے صحابہ کرام تے نبی کریم نے 17 مہینے نمازہ پڑھیان مسلسل بیت المقدس دو مو کر گئے جڑے ویلے ہون بیت اللہ دو روکی جنے سارے مدینے دے منافق تبصرہ کرن لگ گئے تے آکھن لگ گئے دسو تو اجے نمازہ بیت المقدس دو مو کر کے پڑھیاں اللہ نے ظاہر نہیں کر رچا او قبول ہوئن یا نہیں او چنگین یا اے چنگین او قبول نہیں یا اے قبول ذرا سا گڑا سوا نمازہ تو جہاں ظاہر نہیں ہویا اللہ نے جواب دیتا صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ہے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی لوگ اعتراض پہ کریں نمازہ تو جہاں او ظاہر نہیں ہویا اگر اے قبول انتے او ظاہر یہ او قبول انتے اے ظاہر اللہ دے نبی اسائے بیٹھے ہیں ساری تسلی کرو ساری نمازیں کیا بنزی اللہ نے بڑا سونا جواب دیتے دوجہ سپارہ ہے پہلا صفحہ ہے سورۃ البقرہ ہے اللہ نے جواب دیتے وما کان اللہ لیزیع ایمانکم لیزیع ایمانکم سوالہا اللہ سارے نمازیں دا کیا بنسی تے اللہ نے جواب دیتے اللہ تو نے ایمان کو ضائع نہیں کیتا انہا مطلب ہے نماز دا دو جنا ایمان ہے ایمان دا دو جنا نماز ہے اور آیت کے جڑی شہ میں کو سمجھ آئی ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے ایمان ہے انہیں ایمان دا کوئی اعتبار نہیں تمہاری مرضی بھائی مالی دا کم پانی لاون مشکاں بھر بھر پاوے اگو کام میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے یہ تمہارا مسئلہ میں عرض کیتے نبی دی آخری وصیت میرے سونے پیغمبر دا آخری پیغام اور نبی پاک دا آخری عمل پیر زمین تے لگ دے ودین لیکن نماز مسجد نبوی جماعت نال پڑھی نے نبی کریم علیہ السلام وال پیغام کیا دیتے لوگو نماز دا خیال کرے نماز دا خیال کرے نماز دا خیال کرے باقی مسئلے سارے آپ پہ حالتی زن میں کو دسواں جدہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تے اپنی گھر علی حضرت حاجرہ کو بیت اللہ علی جاتے ہیں جتا بیت اللہ دے نشانار اتا چھوڑ کے ونجن لگے ہیں تے اللہ نے فرمایا میرا خلیل منگو کیا منگنا چاہتے ہو تو سا میری منی ہے میں توالی منے سا حضرت ابراہیم علیہ السلام بدن اللہ اگرچہ ریت دے ٹپین مکان دی ضرورت ہے گھر دی پانی دی سہولیات زندگی دی لیکن میں خلیل دی حقی دعا ہے میرے پوتر کو میری گھر علی کو پکا نمازی بنا چھوڑ کیونکہ میں ابراہیم دا عقیدہ ہے جلے نمازی بن گئے اللہ زندگی دے سارے مسئلے سوکھے کر دے سمجھ آئیے یا نہیں ہے
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ انہیں کو نمازی بنا چاہ بس نمازی وال نمازی دی دعا کتنے نمازی بڑھن تے زمزم بھی ہے نمازی بڑھن تے وال آبادی بھی تھی نمازی بڑھن تے وال مکہ آباد بھی ہویا حضرت کیا پڑھنا چاہیے بولو بولو کیا پڑھنی چاہیے جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے دین ہے اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے ایمان ہے اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں یہ دو باتاں ہو گئے تے دوئیں دلیلہ تیرے سامنے رکھے اور تریجی دلیل تے غور کر ذرا میں طالب علم دا پیغام اپنے سینے تے بلا تے اپنے گھر ون کے سمجھا جیڑا بندہ بے نماز ہے ایدی توحید دا کوئی اعتبار نہیں میں بڑا موعدہ جی میں بڑا موعدہ نا 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 اللہ فرمائے دے اقیم الصلاۃ قرآن ہے بھائی اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ فرمائے دے نمازہ قائم کیتا کرو تے مشرکین دے وچوں نہ بنو ایڈا مطلب ہے جڑا نمازہ قائم نہ کریں مشرک کو آدم جڑا اللہ کو چھوڑ کے غیر دی مننے تے جڑا بے نماز ہے ای غیر دی مننی ہے کہ نہیں مننی دل دی مننی اس دل بھی غیر ہے گاہک دی مننی اس تے گاہک بھی غیر ہے حضرت جیڑی شے دی مننی ہے سو غیر ہے تے جڑا غیر دی مننے وہ مشرک ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بے دین ہے اندے دین دا اعتبار نہیں جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بے ایمان ہے اندے ایمان دا اعتبار نہیں جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ مشرک ہے اندے توحید دا اعتبار نہیں چوتھے نمبر تے گزارش ہے جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نماز دا خیال نہ کرے مساجد دا احترام نہ کرے اذانے دا لحاظ نہ کرے تے نمازیں دا خیال نہ کرے میں بڑا اوکھا فتوہ لاون لگا اگو تواڈی مرضی منو یا نہ منو جیڑا بندہ بے نماز ہے اندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں قرآن چو دلیل دے سن یہ جانور ہے ڈنگر ہے گڈا ہے کھوتا ہے یہ بندہ نہیں ایک بندہ نہیں آکھنا جڑا نمازہ نہیں پڑھدا ایک بندہ نہیں آکھنا جڑا نمازہ نہیں پڑھدا تواڈا پتر بے نماز ہے تے بندہ نہیں تواڈی بیٹی بے نماز ہے تے بندہ نہیں قرآن آدھے حدیث آدھی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے کلمہ پڑھن دے بعد جلسے سنن دے بعد ختم نبوت دے نعرے لاون دے بعد ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں ایمان دا کوئی اعتبار نہیں توحید دا کوئی اعتبار نہیں تے بندے ہون دا بھی بولو کتا نہیں کیا کرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر علماء جان دیں بین الاسلامی و بین الکفر نہیں بین العبد و بین الکفر بندے تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے یعنی نماز ہے تے بندہ ہے نماز نہیں تے بندہ بولو نماز نہیں تھا تھوڑا جا میرے دے دیو میں تو کوئی گال سمجھاواں میں نہ پیاواں کتنی تھوڑی وستی وچوں گزرا یا کوئی بھی مسافر تے وستی دا کتا بھونکے ذرا دلوں سنی میری گال کتا بھونکے تو فل غصے ہوئے تے بندہ لکڑ چاہندے وٹا چاہندے پتھر چاہندے عقل دے خوار ہے کتا چپ نہیں پیا کرنا آخرکار جیڑا مالک ہوندے کتے دا او کو پتہ لگ دے تے دروازے دے باہر آ کے چھڑی حقل ماری ہے اے بے حیاوا حیا کرے مسافر بس مالک ایک حقل مرے یہ کتا اپنا سر نیویں دے چا اپنی کاوڑ مرے دے چا اپنا غصہ ختم چا کریں دے چوپ کر کے لگاویں دے کیونکہ اپنے مالک دے در دے ٹکر دے گراں کھندے مالک کی روٹی دے ٹکڑے سٹیں دے مالک آکے حیا کرتے حیا چاکی دے اللہ پاک فرمائے دے وہ تو تا کتے کے بھی پرلے پاسے دے میں اللہ نے تے کو ماں دے پیٹ چی روزی دیتا لیکن تین والوی مجھا حقلہ نہیں سنیا میں اللہ نے تے کو ماں دی چھاتی تو بھی روزی دیتا لیکن والوی تین میں اللہ دی آوازہ نہیں سنیا
اگر کوئی مالک کتے کو ٹکر دے ٹکڑے پاوے تے کتے کو آواز دے تے کتا بھی سر سٹ کر کے اپنے مالک دی تابعداری چا کرے یہ چ پانچ باری میں جا آواز آن جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر تیری دکان چھوٹی ہے اللہ والا لیکن میری بات تے نہیں آیا اکھاں نیچے می ول بھی میری اذان تے نہیں آیا کان نیچے می ول بھی میری اذان تے نہیں آیا میں تے کو زبان دیتی ہے ول بھی میری اذان تے نہیں آیا اللہ فرمائے دے اولئک کل انام بل ہم اضل یہ جڑا بے نماز ہے جانورے تے جانورے کے بھی پرلے پاسے لائے حیا کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد مسلمان دے گھر چ پیدا ہون دے بعد ولوی نماز نہیں پڑھدا ہے بندہ بے دین نہیں دے دین دا اعتبار نہیں جڑا نماز نہیں پڑھدا ہے بندہ بے ایمان نہیں دے ایمان دا اعتبار نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہے مشرک ہے ایدی توحید دا اعتبار نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہے بندہ نہیں دے بندے ہون دا کیا پڑھنی چاہیے اونچا جواب دے رب نے تیرے لئی جنت بنائی ٹکر سو کی تھا پورے ضلع دی بدنامی ہے جی میں تو سم بیٹھے ہو بندہ ہے اللہ دی قسم ہے عید لوگ پرچائی تے تعزیت واسطے ہی ونجن تے اتھا ہی حق کے بھی بوڑ بوڑ لگی پھر گیا اساں یار اتھو کے بھی گئے گزرے عید نہ کرو بزرگو یار کم از کم بندہ کوئی بھی آئی کو جنہ محلے آلے کچھ پتہ لگے بھی تھرات کھڑکا رہا تکبیر ختم نبوت چلو میں نعرہ مرے نہ دیتا ہوں کون ہو جڑے میں نال محبت کرنے ہو یا قرآن نال حدیث نال اما دے کھیر اللہ زور لاؤنے کو تواری ملی نعرہ تکبیر یہ اما لکیر نہیں سارے میرے بزرگ بھی جرے تھکے بیٹھے ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور تو سنال تھیمنے میرے رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دمن ہورا تیرا تک دیا راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سون دے گلاس دودھ دیاں نہراں نال سون دے گلاس کیلا تے انگور ہن رج رج کھا کیلا تے انگور ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے دین ہے جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے ایمان ہے جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ مشرک ہے جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ نہیں تھوڑا جہاں اگلے لفظیں دے غور کر جڑی ہن حدیث پیش کرن لگا ایک زور تاڑ دی نظر نہ کریں تھوڑا جہاں دل اچ پامی دماغ اچ بلھامی تے سمجھی ذرا حاضر ذہن ہو حدیث پیش کروں کیا خیال ہے بھائی جان حاضر ذہن ہو میرے دیکھو نبی پاک نے فرمائے کہیں فرمائے صلی اللہ ہو بولو بولو یہ حدیث پاک جائے نہ سنی نہ میں سمجھ ساں کہ محبت نہیں رکھتا رسول پاک نے آپ نے فرمایا قیامت علی جہنم میں جہنمی دے درجے ہو سن درجے گھٹ بیا 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 جڑا گھٹ تو گھٹ جہنم دا سزا والا درجہ ہے وہ جہنمی بندے کو جہنم دی بھا دی بنی ہوئی جتی پوائی ویسی ایک گھٹ درجہ ہے ای تو گھٹ بیا کوئی درجہ کہیں نہیں جہنم دی بھا چمڑے دی جتی نہیں
ریگزین دی جتی نہیں، سوفٹی چپلی دا چکر نہیں، اے پوری جتی یعنی بھا دے انگارے دی بنی ہوئی ہو سی، اور ایک پوائی ویسی نہ دماغی میں کھول سی جی میں ہانڈی کھل دیئے چلے دے ہوتے، ایک گھٹ عذاب۔ اگلی گال سن، آپ نے فرمایا جہنم میں وڈے تو وڈا عذاب، وڈے تو وڈا عذاب، وڈے تو وڈا جڑا سب تو زیادہ وڈے درجے دا عذاب ہے، جہن دے کنے وات بیا کوئی درجے دا عذاب نہیں۔ اللہ او کو دے سی جیڑا کوئی بندہ اللہ دے کہیں نبی دے ہتھوں قتل تھی سی، جیڑا کوئی بندہ اللہ دے نبی دے ہتھوں قتل تھی سی، یا جیڑا بدبخت اللہ دے کہیں سونے نبی کو قتل کرے سی، نبی دا قاتل یا نبی دے ہتھوں مقتول، نبی دے ہتھوں مرن اللہ یا نبی پاک کو اپنے ہتھے نال مارن اللہ، اللہ فرمائے دے اینا وڈے تو وڈا مشرک کی نے بھی وڈا عذاب ہو سکتا۔ تے نبی کریم علیہ السلام جنگ کے ودیاں تے آپ لڑدے ودیاں تے آپ تلوار چائی ودیاں تے سامنے کافر دا سردار آگے جندا نا ابی بن خلف میرے نبی کریم دی تلوار دی دھار لگی ہے، تھوڑی جی خراش آئی ہے دھار کٹی ہے، انہیں کہ چھوٹی جی خراش تے کیا دیئے، انہیں کہ خراش کوئی عام بندے دی نہیں، یہ پیغمبر دی تلوار دی لگی خراش ہے، میں کو خطرہ ہے میں نہیں بچتا ہے۔ نبی پاک نے تلوار لائی، خراش لگی، خراش نال تے تلوار لگن نال ابی مر گیا، ہن ابی کو کہیں قتل کیتا نبی پاک، کہیں نبی کریم علیہ السلام نے ابی کو قتل کیتا، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ نبی جے کو قتل کرے وہ کو وڈی تو وڈی سزا، ہن جملہ بولنا پیا، ہن جملہ بولنا پیا ضائع نہ کرے، وڈی تو وڈی سزا کوئے جے کو نبی قتل کرے تے جڑے ویلے بے نماز دیواری آئی ہے، جڑے ویلے بے نماز دیواری آئی ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او بے نمازو قیامت لڑی، اللہ پاک نے بے نمازے کو ابی بن خلف دے کٹھے جہنم میں سٹنے، جیڑی سزا ابی دی اوہ سزا بے نمازی، جیڑی سزا ابی دی اوہ سزا بے نماز دی، بے نماز بے دین ہے، بے نماز بے ایمان ہے، بے نماز مشرک ہے، بے نماز ڈنگارے تے بندہ نہیں، تے بے نماز جہنم میں وڈی سزا چیسی۔ اگلے لفظیں دے غور کر، نبی کریم علیہ السلام نے خواب دکھا، حضرت جبریل امین بھی نال، اللہ پاک نے جہنم دکھائی آئی، امام کائنات میں دے ودیان، آپ نے فرمایا میں کچھ لوگیں کو نٹھے جہنم میں جڑے ویلے وہ جہنم دے کنارے تے بیٹھے ہونن، کچھ فرشتے ہونن جنہاں دے ہاتھ جو پتھر ہونن، تے وہ پتھر بھی جہنم دی بھا دے بنے ہوئے ہونن، تے وہ انہاں دے سر مرے ہونن، تے انہاں دے سر پھس وینن، اللہ انہیں کو دوبارہ سر لا دینے والو مرے ننتے وال پھس وینن۔ میں پوچھے جبریل کونن؟ حضرت جبریل آدھنے وہ لوگ ہیں جیڑے ینام وانی صلاة المکتوبہ فردی نماز دے ٹائم بہانے پڑھیں دے ہیں تا سکتے رہنے ہیں، یہ نمازہ نہ پڑھ دے ہیں، رب نے فرشتے دی ڈپٹی لائیے، انہیں دے سر رچ پتھر پہ لگ دن تے ایہو عذاب انہیں دا چل رہا سی جیڑے نماز نہ پڑھ۔ اگلی حدیث میرے نبی سی اے دسو نبی پاک رحمت للعالمین ہن یا نہیں؟ آکھو بے شک، ایک بے شک دی آواز آوے، میرے سونے پاک رسول رحمت للعالمین ہن یا نہیں؟ آکھو بے شک ہن، معاف کر دینے ہن یا نہیں؟ صبر کرنے ہن یا نہیں؟ طیف آئیے کو معاف کر دیتا نہیں یا نہیں؟ مکہ آئیے کو معاف کر دیتا نہیں یا نہیں؟ آئے ہائے 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 بے نماز دی واری آئیے، میرے سونے رحمت للعالمین فرمائے میرا دل لادے میں کھجی دی چھڑی لہاواں تے او کو بھا چلاواں تے چھڑی کو لمبی بنا کے چاتی ونیاں، جیڑے میرے امتی نماز نہیں پڑھ دے گھر وچ بیٹھن انہاں دے گھر کو بھا لا دیواں۔ واہ بے رحمت للعالمین پیغمبر، نماز اس کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ دے نبی کیوں؟ آپ نے فرمائی نے مرن دے بعد ہی جہنم میں سڑنے، میرا دل لادے انہیں دے جھگے تے گھر تے ویڑے ہوئے نہیں نا جیڑے اللہ دی نماز نہیں پڑھ دے۔
طائف والے بھی سردار آیا انہوں نے کہا ہون بس تھی گئی اسا مسلمان تھی من چاہنے ہیں بہو درت کوئی ساجہ منو وال کلمہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا کیا انہوں نے کہا والے زکاة دا مسئلہ ہے ادھر آسان بات زکاة نوے مسلمان ہیں زکاة نہ دے سن چھٹی دے آپ نے فرمایا اچھا بھی گال انہوں نے کہا رمضان دے روزے بھی نہیں رکھیں دے سارے کے ایدی بھی طرح چھٹی چاہی دیئے آپ نے فرمایا بھی گال انہوں نے کہا یہ جڑا حج نا ایک کاروبار جانی بھارا ہونے نا سا حج تے کہنا ویسوں کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں تے بس کلمہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا کوئی بھی گال انہوں نے کہا ایک گال ہے آخری اہم نماز دی چھٹی چاہی دی میرے نبی سنگھ دا چہرہ رتا لال تھی گیا آپ نے فرمایا اٹھو اٹھو شاباش اٹھو جیڑے مذہب اچ نماز نہیں ہو مذہب نہیں چلو کوئی ضرورت نہیں تمہارے ایسے اسلام دی ایسے کلمے لی ایسے تاجدار ختم نبوت دی محفل اچ آمن دی کوئی ضرورت نہیں مسلمان سجاون دی چلو کوئی تو اسلام قبول نہیں جیڑے مذہب اچ نماز نہیں وہ مذہب نہیں یہ میرے نبی ایک بھی گل دسا تو اکو پلے پوائے کیڑے لکھائے نبی دے دور وچ جیڑا بندہ نماز پڑھا نماز دے وقت وچ نہ آویا صحابہ کیا سوچے ہیں پتہ ہے صحابہ کرام آدے ہیں اے کہنا ہو سی گھر ہویا نماز تے آویا اچھا وہ آدھے اگر گھر ہو سی تو اتنا بیمار ہو سی کہ تر نہ سکتا ہو سی اچھا جے بیمار بھی نہیں گھر وچ بھی ہے ول صاحب آدھے مرتد تھی گیا ہو سی جڑا نماز تے نہیں آیا جان دے ہو مرتد تھی گیا ہو سی اچھا اگر نماز تے نہیں آیا بیمار بھی نہیں مرتد بھی نہیں صحابہ سوچیں والے فوت تھی گیا ہو سی جیدہ ہو گیا نماز تے ضرور آ گیا جیدہ ہو گیا نماز تے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین نمازیں دی حفاظت کرو اللہ بے مقام تے فرمائیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة تے قیامت علی جنگ کی لوگ جہنمی کے پوچھن کیا مسئلہ ہے بھئی وہ یہ مجھے جواب رسے نسا نمازاں کہنا پڑھ دیا فی جناتی یتسالون للمجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین سے اللہ نے جڑا ساری نماز کے منہ موڑے سوں دی معیشت تباہ کر دینے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی کیا خیال ہے بھی وعدہ کرنے ہو نماز دا پکا وعدہ جے دیکھو بالکل کوئی ضرورت نہیں ڈرن دی ٹینشن دی شرم دی تو کھلی چھٹی ہے بھائی تساں دلوں سوچو تی رات دے آخری پہرے چ وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے جڑے پڑھو اللہ آج وعدہ کرنے ایسا نماز کوئی نہ چکے پکا وعدہ ہے بھائی انشاءاللہ پکا وعدہ ہے پکا وعدہ نماز پڑھنی ہے ضرور پڑھنی ہے اور نماز اللہ فرمائے دے وابد ربک حتی یاتی کل یقین او تے پڑھ جے تے تیرے ہوتے موت نہ آوے بیمار ہو کچھ نماز دی معافی نہیں میرا نماز دی معافی نہیں اصل سیرت ہے بندے کو نمازی ہونا چاہیے اے نماز تے ہے جے ذریعے تلاوت دا ذوق پیدا تھیندے مسجد آسو تو قرآن پاک تے نظر پوسی تے تلاوت تھی سی یہ نماز تے ہے جے بندہ پاک صاف تھیندے تے صاف ستھرا تھیندے یہ نماز تے ہے جے بندے دی واہ میں کو انڈیا دی اداکارہ تے ایک عورت دا کلپ میں سنے وہ پتہ کیا ہے کہ وہ کہ جڑے مسلمان کیملے قیام اچ کھڑن کیملے رکوع اچ کھڑن تا کیملے سجدے اچ کھڑن تا کیملے اتحیات اچ تے اے وہ کہ میں بڑی سرچ کیتی ہے اٹ از اے ویری ایکسرسائز اے قیام اچ کھڑن نال انہاں دے پٹھے مضبوط تھی نا